گرامی اس وحدہ لا شریک نے پوری کائنات میں کسی بھی شے کو بیکار خلق نہیں کیا. اب آ گیا میں اپنے اصل موضوع پر. تو جب اس وحدہ لا شریک نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا تو پھر اس وحدہ لا شریک نے اس حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس انسان کو کیوں وجود عطا کیا؟ قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں, مگر یہ کہ وہ ہماری ورشپ کریں, مگر یہ کہ وہ ہماری ڈیشن کریں, مگر یہ کہ وہ ہمارے سامنے سجدہ ریز رہیں, مگر یہ کہ وہ ہمارے لیے قیام کریں, مگر یہ کہ وہ ہمارے لیے تحلیل کریں, مگر یہ کہ وہ ہمارے لیے سجود کریں, مگر یہ کہ وہ ہمارے لیے تسبیح و تقدیس کرتے رہیں. لیکن عزیزان گرامی میں پورے مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ انسان اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا تھا لیکن یہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرنے لگا؟ اس نے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھا اس کی عبادت کرنے لگا, اس نے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا اس کی پوجا کرنے لگا, اس نے سمندروں کو دیکھا اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دیا, اس نے سورج کو دیکھا اس کی عبادت کرنے لگا, اس کی نگاہ چاند پہ پہنچی اس کی عبادت کرنے لگا, اس کی نگاہ ستارے پہ پہنچی نجومی بن بیٹھا, اس نے آگ کو دیکھا آتش پرست بن بیٹھا. بھائی یہ انسان تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا تھا, یہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرنے لگا؟ تو آواز آئی جس انسان کی فطرت مردہ ہو جاتی ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر. نہیں مل جل کر صلوات ارشاد فرمائیں. اس پورے علی 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 اس مجمع سے گزارش ضرور کروں گا کہ وہ یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو. آئیے آپ یہاں پر تشریف لے آئیں, بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. تو عزیزان گرامی یہ انسان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا تھا, یہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرنے لگا؟ دیکھیے گا کیونکہ اتنی شاداب ذہنیتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں شیراز ہند میں خطاب کر رہا ہوں اور اس منبر کے معیار کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اسی وجہ سے میں علمی گفتگو کر رہا ہوں اس وقت. بس 2 منٹ کی سخت ترین منزل ہے, اگر آپ نے اس پہ غور کر لیا تو منزل آسان ہو جائے گی, نتیجہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. لیکن بھرپور توجہ چاہتا ہوں اس منزل پہ, بالکل داد نہیں چاہتا اس منزل پہ, سکوت, خاموشی, سناٹا. لیکن یہ میری بات اپنے دل و دماغ میں اتار لیجئے جو پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ انسان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا تھا, غیر اللہ کی عبادت کیوں کرنے لگا یہ انسان؟ آواز آئی کہ جس انسان کی فطرت مردہ ہو جاتی ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے. اب عبادت کرنے کے لیے قبلہ, عبادت کرنے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ انسان اپنے ضمیر کو, اپنی فطرت کو جگائے, کیونکہ اگر فطرت نہیں جاگے گی تو انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا, اور اگر عبادت کرنی ہے تو فطرت کو بیدار کرنا پڑے گا. انسان کی فطرت جتنی جتنی بیدار ہوتی چلی جائے گی, جاگتی چلی جائے گی, انسان اللہ کی عبادت اسی انداز سے کرتا چلا جائے گا. دیکھیے گا فطرت انسانی اور ضمیر انسانی ایک جسم کی طریقے سے ہے. ہمارا ضمیر, ہماری فطرت ایسے ہی ہے جیسے ہمارا جسم. ہمارے جسم کی الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں, الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں, تو فطرت انسانی کی بھی الگ الگ حالتیں اور کیفیتیں ہوا کرتی ہیں. جسم انسانی کی سب سے پہلی منزل کا نام ہے
بیداری. انسان ہے, جاگا ہوا ہے. جب انسان جاگتا ہے تو اس کے تمام حواس کام کرتے ہیں. آنکھ ہے دیکھتا ہے, کان ہے سنتا ہے, دل و دماغ کام کرتے ہیں, ہاتھ ہے حرکت کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی, جس میں انسانی کی دوسری حالت ہے غنودگی. کچھ سو رہا ہے, کچھ جاگ رہا ہے. جس میں انسانی کی حالت اور آگے بڑھی, انسان سو گیا. جس میں انسانی کی حالت اور آگے بڑھی, انسان بے ہوش ہو گیا. اور آخری منزل ہے موت. بس فطرت انسانی بھی کچھ اسی طریقے سے ہے جیسے جس میں انسانی کی سب سے پہلی حالت ہے بیداری. بس فطرت انسانی بھی جب مکمل بیدار ہوتی ہے عزیزان گرامی, پھر وہ اللہ کی عبادت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اہل بیت علیہم السلام تو بڑے بلند اور بالا ہیں, ابو ذر تاریخ میں مل جائیں گے, سلمان تاریخ میں مل جائیں گے, مقداد آپ کو تاریخ میں نظر آ جائیں گے. جس میں انسانی کی دوسری حالت غنودگی. شوہرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, غنودگی طاری ہے, کچھ سو رہا ہے صدر صاحب, کچھ جاگ رہا ہے انسان. بس فطرت انسانی بھی کچھ اسی طریقے سے ہے, اس میں غنودگی طاری رہتی ہے. کچھ سو رہی ہے, کچھ جاگ رہی ہے. مثال تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اور آپ ہیں. کبھی اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں, کبھی نہیں لاتے. کبھی اچھے کام کرتے ہیں, کبھی اچھے کام انجام نہیں دیتے. جس میں انسانی کی اور حالت آگے بڑھی. انسان ہے, سو گیا. جب تک انسان سو رہا ہے تو اس کے حواس کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی بیدار ہوا حواس کام کرنے لگے. بس فطرت انسانی بھی کچھ اسی طریقے سے ہے. فطرت انسانی جب تک سوئی رہتی ہے, اللہ کی عبادت سے غافل رہتی ہے, باطل کی طرف رہتی ہے. لیکن جب انسان کی فطرت جاگ جاتی ہے تو اللہ کی عبادت کرنے لگتی ہے, حق کو پہچان جاتی ہے, تو پورے مجمع کی بھرپور توجہ. تو عزیزان گرامی, پور کی فطرت شب عاشور تک سوتی رہی, باطل کی طرف رہا. صبح عاشور جاگ گئی, حق کی طرف چلا آیا. جس میں انسانی کی حالت اور آگے بڑھی. انسان کے جسم پہ غشی طاری ہو گئی, تو جب تک پانی کے چھینٹے انسان کے چہرے پہ نہیں دیے جاتے, تنویر بالکرامی صاحب, تو انسان غشا سے افاقہ نہیں پاتا. تو فطرت انسانی بھی کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی, جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے چھینٹے دیے جاتے ہیں تو فطرت و ضمیر انسانی بیدار ہو جاتا ہے. دوست سے کہتا ہے آپ مستطیع ہو چکے, حج کیجئے, تو حج بجا لاتا ہے. تو عزیزان گرامی, جس میں انسانی کی آخری منزل, آخری حالت ہے موت. انسان کے پاس آنکھیں ہیں, دیکھ نہیں سکتا, کان ہیں, سن نہیں سکتا, دل و دماغ ہے, کام نہیں کر رہے ہیں, ہاتھ ہے, حرکت نہیں کر رہے ہیں, پیر ہے, چل نہیں سکتا. عزیزان گرامی, اسی طریقے سے جب فطرت انسانی مردہ ہو جاتی ہے تو وہ فقط غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتی, کبھی وہ توحید کا دعویٰ کرتی ہے, کبھی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے, کبھی خلافت کا دعویٰ کرتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. بھائی شیراز ہند والوں, کبھی کبھی ہماری مجبوریوں کو بھی سمجھ لیا کیجئے. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, فطرت کو بیدار کرنا ضروری ہے اللہ کی عبادت کے لیے. تو اب ہم فطرت کو کیسے جگائیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں؟ اگر فطرت نہیں جاگے گی تو ہم اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے. ابھی تو ہماری فطرت سوئی ہوئی ہے. کیسے جگائیں اپنی فطرت کو, اپنے ضمیر کو؟ چلیے معلوم کرتے ہیں, معلوم کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فطرت انسانی کو جگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں کہ دین کیا ہے. اگر ہم دین کو نہیں سمجھیں گے تو فطرت بیدار نہیں ہوگی, اور فطرت بیدار نہیں ہوگی تو عزیزان گرامی پھر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. تو اب میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دین ہو تو سمجھ میں آ جائے. ان سے ملیے, یہ عیسائی ہیں,
ان سے ملیے یہ یہودی ہیں، ان سے ملیے کرسچن ہیں، ان سے ملیے یہ ہندو ہیں، ان سے ملیے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی دیکھیے یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہے، اب تو ایک اور نیا گروہ پیدا ہو گیا ہے وہابی ہے۔ اور ہر ایک کا دعویٰ یہی کہ ہم حق پر ہیں، ہم تمہیں جنت دلائیں گے، ہم حق پر ہیں، ہم تمہیں نجات دلائیں گے، ہم حق پر ہیں، صراط مستقیم ہمارے پاس ہے، ہم حق پر ہیں، سورگ ہم تمہیں دلا دیں گے، ہم حق پر ہیں، نجات ہمارے پاس ہے، ہم حق پر ہیں، ہدایت ہمارے پاس ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ یہی۔ اے پروردگار، ہم کیسے سمجھیں اس ادیان کی بھیڑ بھاڑ میں کہ تیرا دین کون سا ہے؟ بھائی ہندوستان ہے فریڈم کنٹری، آزاد ملک، اچھی اور سچی بات کہنے کا حق یہاں پہ سب کو ہے۔ بھائی کسی کے مذہب کو برا کہنے کے قائل ہم بھی نہیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی اچھائی بیان کرنے کا حق ہمیں بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی کیسے سمجھیں کہ اللہ والا دین کون سا ہے اور دین الہی کون سا نہیں ہے؟ تو ایک پیمانہ معین کر دیا کہ جو دین دنیا میں صبر و استقلال اور کردار کے ذریعے سے پھیلے گا وہ اللہ والا دین ہوگا۔ آخری مجمع تک کی توجہ، جو صبر و استقلال کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گا، کردار کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گا، وہ دین دین الہی ہوگا۔ اور جو دین تلوار کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، استبداد کے ذریعے دنیا میں پھیلے گا وہ دین الہی نہیں ہوگا۔ حضرت آدم نے اس کے دین کی تبلیغ صبر و کردار کے ذریعے کی، لہذا دین الہی۔ حضرت شیس نے اس کے دین کی تبلیغ صبر و استقلال کے ذریعے کی، لہذا دین الہی۔ ایک ایک نبی دنیا میں آتا رہا اور اس کے دین کی تبلیغ صبر و استقلال کے ذریعے کرتا رہا، کردار کے ذریعے کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ نے اس کے دین کی تبلیغ صبر و استقلال کے ذریعے کی، کردار کے ذریعے کی، لہذا دین الہی۔ لیکن فرعون نے اپنے دین کی تبلیغ تلوار کے ذریعے کی، ظلم کے ذریعے کی، استبداد کے ذریعے کی، لہذا دین الہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے دین کی تبلیغ صبر و کردار کے ذریعے کی، لہذا دین الہی۔ نمرود نے اپنے دین کی تبلیغ تلوار کے ذریعے کی، لہذا دین الہی نہیں۔ ایک ایک نبی اپنے دین کی تبلیغ صبر و کردار کے ذریعے سے کرتا رہا، لہذا دین الہی۔ ادھر ابراہا اپنے دین کی تبلیغ تلوار کے ذریعے کرتا رہا، لہذا دین الہی نہیں۔ تو دنیا والے سمجھ لیں کہ رسول نے بھی اپنے دین کی تبلیغ صبر و کردار کے ذریعے کی ہے، تلوار کے ذریعے نہیں کی۔ بے توجہ رکھیے گا، کردار کے ذریعے کی، لہذا دین الہی ہے۔ اب دنیا علی کے چاہنے والوں کو، دنیا علی کے چاہنے والوں پر یہ اعتراض نہ کرے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی۔ علی نے تلوار نہ اٹھا کر دنیا کو بتا دیا ہمارا دین صبر و کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے، لہذا ہمارا دین دین الہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ مولا سلامت رکھے۔ میں مطمئن ہو گیا کہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ مجمع کے آخری فرض سے نعرہ بلند ہوا ہے، جو دین اللہ کی جانب سے آیا اس میں دو چیزیں، دین کو سمجھے تاکہ فطرت بیدار ہو، فطرت بیدار ہوگی تو اس کی عبادت ہوگی۔ اللہ کی جانب سے آنے والے دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں، آمنوا کہہ کر عقیدہ مراد لیا، عملوا الصالحات کہہ کر عمل مراد لیا۔ یعنی بتایا کہ دین عقیدہ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اور آسان کر دوں اپنے مجمع کے لیے، اصول دین اور فروع دین کا نام اسلام ہے، دین ہے۔ جب اصول اور فروع جمع ہو جائیں تو وہ دین کہلاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فرع آپ کی اس وقت تک منزل قبولیت میں پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔
اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نماز منزل قبولیت میں نہیں پہنچے گی، روزہ منزل قبولیت میں نہیں پہنچے گا، حج منزل قبولیت میں نہیں پہنچے گا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، تو پہلے ہے عقیدہ، بعد میں ہے عمل۔ عقیدہ پہلے ہے نا، اور عمل بعد میں ہے۔ اگر مجمع خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو ہم ولایت کے شربت سے افطار کرانا بھی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر۔ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ توحید پہ عقیدہ، عدل پہ عقیدہ، نبوت پہ عقیدہ، امامت پہ عقیدہ، قیامت پہ عقیدہ۔ کتنے ہیں عقیدے؟ 5 ہیں نا عقیدے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی عقیدہ نہیں ہے تو عمل منزل قبولیت میں پہنچے گا ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے عمل کو منزل قبولیت میں لے جانا چاہتے ہیں تو پروردگار عالم نے پہلے ہی منزل پہ آپ کا عقیدہ پنجتنی بنا دیا۔ صلوات پڑھ رہا ہوں محمد والے محمد پر۔ پہلی ہی منزل پہ آپ کے عقیدے کو پنجتنی بنا دیا عزیزان گرامی۔ کہا کہ دیکھو توحید پہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، نبوت پہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، عدل پہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، لیکن عزیزان گرامی ہر جگہ پر آپ کو عقیدے 5 نظر نہیں آئیں گے۔ ہر جگہ پر آپ کو عقیدے 5 نظر نہیں آئیں گے۔ توحید ہے عدل غائب، توحید ہے عدل غائب، نبوت ہے امامت غائب۔ توحید ہے عدل غائب، نبوت ہے امامت غائب۔ اب جملہ کہوں، قیامت ہی قیامت ہے۔ تو ہر جگہ پر آپ کو عقیدے 5 نظر نہیں آئیں گے۔ بعد والے خود گن لیجئے آپ، توحید ہے عدل غائب، نبوت ہے امامت غائب، قیامت ہی قیامت ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ہیں عقیدے 5۔ توحید پہ بھی عقیدہ رکھنا واجب، عدل پہ بھی عقیدہ رکھنا واجب، نبوت پہ بھی عقیدہ رکھنا واجب، امامت پہ بھی عقیدہ رکھنا واجب، قیامت پہ بھی عقیدہ رکھنا واجب۔ لیکن دنیا والوں نے عدل کو عقیدے میں داخل کیوں نہیں کیا؟ سوال میرا یہ ہے اپنے محترم مجمع سے، دنیا والوں نے عدل کو اپنے عقیدے میں شامل کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہے کہ اگر عدل کا عقیدہ رکھیں گے تو امامت کا عقیدہ خود بخود آ جائے گا۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا عادل ہونا ضروری ہے، وصی رسول کا عادل ہونا ضروری ہے، خلیفۃ اللہ کا عادل ہونا ضروری ہے، ہم تو اپنے مجتہد کو بھی غیر عادل نہیں مانتے۔ باب آئے گا ہم تو اللہ کی عدالت کے ہی قائل نہیں ہے تو خلیفۃ اللہ کی عدالت کے کیا قائل ہوں گے؟ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر۔ تو اللہ کی عدالت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے جو کہ اس کا مقام ہے۔ عدالت ایسے نہیں سمجھیں گے، آپ اپنی ذات میں غور کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گی عدالت الہیہ۔ پورا مجمع تصور کرے کہ اگر وہ خدا ہماری ناک کو پیشانی پہ لگا دیتا اور آنکھوں کو کانوں کی جگہ اور کانوں کو جگہ لگا دیتا تو یہ انسان نہ ہو کر عجیب سا ہیولہ ہو جاتا۔ ناک کا اپنی مناسب جگہ پہ ہونا، آنکھوں کا اپنا مناسب جگہ پہ ہونا، کان کا اپنا مناسب جگہ پہ ہونا، یہ عدالت الہیہ کی دلیل ہے۔ اب نازک منزلیں بھی سمجھ لیجئے گا عزیزان گرامی، اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا، چاند کو اس کی جگہ پہ، سورج کو اس کی جگہ پہ، کہکشاؤں کو اس کی جگہ پہ، فضاؤں کو اس کی جگہ پہ، خلاؤں کو اس کی جگہ پر۔ اب کہہ لوں میں جملہ کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا، یہ الگ بات ہے کہ دنیا والوں نے وہاں سے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دیا ہو۔ صلوات پڑھنا محمد آل محمد۔ اچھا یہ تو عدل پہ عقیدہ ہو گیا نا آپ کا، لیکن اللہ کی توحید پہ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ عقیدہ یہ ہے کہ ہوا ونحن نحن، ہوا
نانو نانو وہ ہے، ہم ہیں۔ میرے مولا آپ فصاحت کے سرچشمہ ہیں، آپ نے یہ ضمیر استعمال کی اس کے لیے ہوا، اور وہیں پہ ضمیر استعمال کی نانو نانو، ہم ہیں، وہ ہے، ہم ہیں۔ میرے مولا یہ ہوا کے ساتھ نانو نانو کا استعمال کیوں کیا؟ توجہ فرمائیے گا، توحید پہ کیسا عقیدہ ہے ہمارا۔ ہوا وہ نانو نانو وہ ہے، ہم ہیں۔ کہا کہ اس کی ذات میں زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر اس کی ذات میں زیادہ غور و خوض کیا تو بھٹک جاؤ گے، بس اسے ایک جانو